सलाम जी, मैं लाहौर से विद गुड विशेस आप सबसे मुखातिब हूँ। कल मैं मियां साहब के जलसे में था और सारा दिन हमने जलसे की तैयारियां देखी, फिजिकली जुलूसों को देखा। जिस एरिया में मैं रहता हूँ और जहाँ पे वो जुलूस जिसमें मैंने शिरकत करनी थी, ये मशरकी लाहौर का जुलूस था जो कि जलसागाह में जा रहा था। मैं बिल्कुल जरा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा और अपनी बिल्कुल सही अंदाजे के मुताबिक ये लेकिन ख्याल रखना ब्रिगेडियर नवाजिश यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा प्लीज। जी आए मैं बिला खौफे तरदीद में ये बात कह रहा हूँ कि उस जुलूस को मैं कोई फेज 8 आरपीओ के गेट के सामने खड़े होके डिफेंस रोड से गुजरते हुए कोई तकरीबन मैंने पूरा आधा घंटा ऑब्जर्व किया। उसका रश और उसकी स्पीड नहीं टूटी। उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैं कहूँगा कि सैकड़ों की तादाद के अंदर बसेस थी, सैकड़ों की तादाद के अंदर कारें थी, वैगन्स थी, भरी हुई थी। और कोई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6-7 मील लंबा तो वो जुलूस जरूर था। अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक जेन्युइन टर्नआउट था और एक जेन्युइन लोगों का जज्बा था और जेन्युइन लोगों की जो सपोर्ट थी मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके साथ जो अकीदत थी, उनकी जो सियासी उन लोगों के साथ वाबस्तगी है, उसका सबूत था। लोग बाहर नहीं निकले और यहाँ पे ये इम्प्रेशन था कि ये सारा जो क्राउड है, ये सारी जो जगह है, ये इमरान खान की है। तो मुझे नहीं इस चीज का यकीन कि वो बात अब करेक्ट साबित होती है। और इसी तरह के तकरीबन 6 जुलूस लाहौर की डिफरेंट डायरेक्शन से लाहौर में जलसागाह की तरफ आए और जो लोग हम जलसागाह के अंदर थे उनका यही कहना था, यही इम्प्रेशन था, लोगों को टेलीफोन आ रहे थे डायरेक्टली, वी आर स्टक, हम नहीं पहुंच सके। और वो लोग करण साहब, हमने यहाँ से हमारे दोस्त हैं राजा रज़ाक साहब, वो भी पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद है। वो उनसे हमने राब्ता राजा साहब की खबरें पता हमें। हाँ जी, तो उनसे हम राब्ता किया था जी। तो 30 आवाज नहीं आ रही जी। खाओ साहब, करण साहब की आवाज नहीं आ रही। अब करण साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है? नहीं आ रही, बस नेट ऐसे है यहाँ पे। फिर करण साहब आप ऐसा करें, कोशिश करें कि अगर आप लिंक पे आ जाएं तो फिर तफसीली बात उधर ही होती है। अगर ठीक है, मैं कोशिश करें, बाहर निकलता हूँ जी, बाहर निकलता हूँ। ठीक हो गया, बात होती है आपसे। जी, ये थे कर्नल मकबूल साहब, ये लाहौर में मौजूद है, मियां नवाज शरीफ के साथ साथ ही हैं। ये हमारी टीम की जो लीड जो है यूएसए टेलीविजन की, वहाँ पे उनकी कर रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, गजनफर साहब की तरफ चलते हैं। सर, आप बातें सबकी सुन रहे थे, नवाज साहब की भी सुन रहे थे, डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी। सर, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? क्या जो कोऑर्डिनेशन था, जो मियां साहब ने कल बात की थी, जो आपने भी उसका कहा था कि तमाम अदारों को मिलकर काम करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसकी तरह थोड़ा सा हमें बता दें, आप कैसे उसको देख रहे हैं? देखिए, मियां साहब ने खुद भी इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि पहले हम इदारे जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते रहे और बल्कि उनकी आपस में राइवलरी रही, जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हुआ, पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है वो ख़राब हुआ। तो ये उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि कोऑर्डिनेशन से ना चलने के नुकसानात क्या हैं और अब सूरत हाल ये बन चुकी है, मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इदारे अब भी आपस में कोऑर्डिनेशन ना करें और राइवलरी से चलते रहें। क्या पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता? हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो इतने सीरियस हो गए हैं
اور باقی پرابلمز اتنے سیریس ہو گئے ہیں کہ ان کو اب صرف اس صورت میں ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ پوری نیشن جو ہے، پورے سارے ادارے جو ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں یا ڈیسیژن میکرز ہیں یا پاکستان کو جو چلا رہے ہیں، وہ سب مل کر کام کریں، کیونکہ بس ابھی اسی طرح سے پاکستان چل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا. اور یہ میاں صاحب نے بڑا کلیئرلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو اور اچھا میسج تھا. اللہ کرے کہ یہ سب کی سمجھ میں آ جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک آ چکا ہے. جو کچھ عرصہ سے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اس سے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ایک کوآرڈینیٹڈ موو کی ضرورت ہے، کوآرڈینیشن سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میاں شہباز شریف صاحب پہلے بات کر چکے ہیں، اور وہ بات ایک حد تک یا اس کی انڈیکیشن میاں صاحب نے بھی دی کہ دیکھیں ہمیں پاکستان کے لیے ایک کلیکٹیو ویژن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کہ سارے ادارے مل کے پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے اس کی ایک ویژن ڈیولپ کریں. وہ ویژن اکنامک بھی ہو، وہ ویژن پولیٹیکل بھی ہو، تو اس ویژن کے مطابق پھر پاکستان چلے. یہ نہ ہو کہ وہ شخصی جو فیصلے ہیں وہی چلتے رہیں اور اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھنا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو سب کو زور لگانا پڑے گا اور سب کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنا پڑے گی. اس لیے اس ایک کلیکٹیو ویژن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹی، سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل بیٹھیں، اور پھر حکومتیں چینج ہوں یا جو بھی ہو، پاکستان اس ویژن کے مطابق چلتا رہے تو تب ہمارے معاملہ ٹھیک ہوں گے. وگرنہ اب اگر بگاڑ پیدا ہوا تو پھر ہمارے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے. پاکستان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ دس از دا لاسٹ چانس دیٹ وی ہیو. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو بہت سیریس ہونا پڑے گا، اداروں کو سیریس ہونا پڑے گا، اور ایک پازیٹیو ویژن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈیولپ کرنا پڑے. یہ بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے یہ میاں صاحب نے جو اس چیز کو ایمپلی ہائی لائٹ کیا ہے، کلیئرلی ہائی لائٹ کیا ہے. ادو ڈیٹیل ویژن انہوں نے نہیں دی ہے کیونکہ ڈیٹیل ویژن کا یہ ٹائم پہ نہیں، وہ تو خیر آتے ہی جائیں گے اس کے بعد جو بھی وہ پریس کانفرنس اپنے آپ کریں گے. کو عوام سے کنیکٹ کر رہے تھے، اس لیے ڈیٹیل ویژن نہیں دی، لیکن ہوپ فلی ڈیٹیل ویژن آنے والے دنوں میں آ جائے گی. اور انشاءاللہ ایک بہتری کا جو ابھی سفر شروع ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے انشاءاللہ. آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کویشچن ہے، بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ سے، آپ نے جانا بھی ہے. 1986 میں بینظیر بھٹو جو آئی تھی، ان کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا لاہور میں، اور وہ الیکشن ہار گئی تھی. اور جب وہ سادہ اکثریت سے میرا مطلب الیکٹ ہوئی، اس وقت پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے میاں نواز شریف صاحب تھے. سر یہ جلسے یا یہ جلوس یا یہ گیدرنگ جو ہے، اس چیز کی آپ گارنٹی ہے یا کیا اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اگینسٹ نہیں ہوگا؟ 86 کی ہمارے پاس ایگزامپل ایک موجود ہے، کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ اس وقت جب بے نظیر واپس آئی ہیں تو وہ ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف آئی تھی. اٹ واز جنیجو جس نے یہ کیا، اور جنیجو نے کہا تھا کہ اس کو واپس آنے دو. اور یہ جنیجو کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہی واز اے گڈ مین. I have a lot of respect for that man. He went by the book. کوئی اس کا کوئی سیاسی ایمبیشن نہیں تھے، کوئی اس کے مالی ایمبیشن نہیں تھے. He went by the book. اور I have a lot of respect for that man. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو واپس آنے دو. ضیاء الحق was not on board. اور لیکن کیونکہ وہ پرائم منسٹر کہہ چکا تھا اور وہ نئی گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی جنیجو کی، تو ضیاء الحق didn't want to upset it. تو اس لیے ان کو آنے دیا گیا تھا. اس وقت تک پیپلز پارٹی کا جینوئن ایک گراؤنڈ سویل موجود تھا، پنجاب میں بھی تھا، باقی جگہوں میں بھی تھا. لیکن اگلے پھر 2 سال گئے ہیں، 2-2.5 سال بھر کے گئے ہیں 86 سے 88 تک. اس میں کافی کچھ جو تھا ان کے خلاف اور ان لوگوں کے پیپلز پارٹی کا جو تھا مومنٹم وہ ٹوٹ گیا تھا، پنجاب میں بھی اور ادھر ادھر بھی. اور باقی جو پنجاب میں گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف کی، انہوں نے اپنی جو بھی سیاسی حرکتیں ہیں وہ کی، ریکارڈ پہ تو نہیں ہے
لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو رول ہے پلے کیا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا ہوگا, لیکن ان کو سادہ اکثریت مل گئی تھی ان کو. تو جلسہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا, جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے. میاں نواز شریف اپنے بیانی سے واپس گئے ہیں, جو انہوں نے لندن سے بیٹھ کے بیانیہ دیا تھا کہ مٹی پاؤ جو ہے وہ نہیں چلے گا, تو وہ ان کو اس سے واپس جانا پڑا. اور کل بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں, انہوں نے بڑے ملفوظ طریقے سے باتیں کی ہیں, بڑے بچ کے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے بعض طور پہ کہا کہ میں سب کچھ نہیں کہہ سکتا جو کہنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں. تو وہ بات اپنی جگہ پر ہے. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ پہلی بار اس میں جو آپ نے آپ کو کنٹرول, اس میں کس بات کا اشارہ ہے؟ وہ جو فیض حمید اور باجوہ کے خلاف جو گجرانوالے جلسے سے لے کے چند روز پر ہفتے پہلے بھی وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے, اس سے بیک اپ ہو گیا یا وہ ان کے ذہن میں ابھی تک ہے؟ وہ نہیں وہ جو انہوں نے بیک ڈاؤن اس سے کیا ہے, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو مسائل ہیں ملک کے, جیسے ابھی ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے, تو جس سچویشن اس ملک کی ہے اس میں یہ کنفرنٹیشن اور اس قسم کے جو ہے مسائل چیزیں ہیں ان کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک فرنٹ ایٹ اے ٹائم کھولیں. ایک پہلے آپ کے پی ٹی آئی کا والا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے, اور اس کے بعد معاشی مسئلہ ہے آپ کا جو بڑا سنگین ہے, اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. تو